ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں. ظلم کا کیا مطلب کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے. ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا. بھائی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی. یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، ابو کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کر لیں. اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیر صاحب جو ہے نا ذوالفقار نقش بندی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے. اور انہوں نے جو بات کہی ہے نا وہ اس سے ہم ایگریڈ نہیں کرتے، کیونکہ سائیکلوجیکلی جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، وہ خود بھی مریض کو آخری مقام تک یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی ایک عام مسلمان کا جو ہے نا وہ شیوا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے. تو ہم ان کی بات سے ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس میں اختلاف کرنے کی جگہ موجود ہے. لیکن بہرحال اگر ہم ایک مسلمان معالج کے حساب سے بھی اس چیز کو دیکھیں، یا پھر اپنے مسلمان بھائی کی سپورٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ روایات کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مصلحتاً بات کو اس طریقے سے جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ جو بندہ اس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے آپ ابو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے وہ اس چیز کو ان کے ذہنوں میں ذہنی طور پہ باور نہیں کرا رہا ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کے اوپر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جس وقت کرونا کے دن تھے، ٹھیک ہے، کرونا کے دن تھے، تو آپ یقین کریں کہ اکثر لوگ جو ہے نا سائیکلوجیکلی ان کی ڈیتھس ہوئیں. یعنی سائیکلوجیکلی اس طرح ڈیتھس ہوئیں جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی لنگز کے اندر اتنا انفیکشن ہے، ان کے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ جو بھی کاؤنٹس ہوتے تھے بلڈ کے وہ اتنے گرے ہوئے ہیں، تو وہ سائیکلوجیکلی مر جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور یا ان کو بالکل تنہا کر دیا جاتا تھا، وہ پھر بھی مر جاتے تھے. تو اس وجہ سے میں آپ کو مثال یہ دینے لگا تھا کہ ہمارے اپنے والد صاحب، تو ہم نے ان کی جو رپورٹس تھیں یا ان کے اور معاملات تھے وہ ان سے چھپائے. ٹھیک ہے، اور ان کو نہیں بتایا کہ آپ کی رپورٹس اتنی زیادہ خراب ہیں. ان کو یہی سائیکلوجیکلی کہتے رہے کہ آپ بس اللہ سے دعا کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور بہت زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اسی چیز سے. تو اللہ کا شکر ہے وہ پھر ٹھیک ہو گئے. یعنی جو ان کی رپورٹس تھیں انہی رپورٹس کے ساتھ بہت سارے مریض مرے بھی. ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھس ہوئیں. لیکن چونکہ ہم نے ان کو سائیکلوجیکلی بھی اس چیز کے اوپر کافی زیادہ ان کو فوکس کیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ہماری جو والدہ تھیں انہوں نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ان کی اولاد نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا کہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا کہ بھائی آپ کو ٹچ بھی نہیں ہم کر سکتے، اور ہم نے دستانے اور کٹیں پہن کے آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کی اتنی بری حالت ہے. نہیں، اس چیز تک کو ہم نے وائلیٹ کیا اس کے اندر، اور اپنی بھی جانوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، جنہوں نے تیمارداری یا اس طرح کے معاملات بھی کیے اپنے بزرگوں کے بڑوں کے، تو وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن سائیکلوجیکل سپورٹ اس کے اندر بہت زیادہ تھی. یعنی اسی حوالے سے کہ ہم نے ان کی جو اصل رپورٹس تھی وہ ان کو نہیں دکھائیں، نہ ہی ان کو بتائیں کہ آپ کا اتنا برا حال ہے اس وقت. تو اس کی وجہ سے ان کو سائیکلوجیکلی بھی بہت زیادہ سپورٹ ملی. اور جس وقت وہ ٹھیک ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے تو بس یہ ایک ہفتے 10-15 دن جو ہے مجھے بخار تھا اور یہ تھا، یہ معاملہ تھا. لیکن پھر ہمارے اپنے گھر والوں نے ان کو ان کی رپورٹس یا یہ چیزیں دکھائیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کی رپورٹس اس طریقے سے اتنی زیادہ خراب تھی. تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ وہ اتنا معاملہ خراب تھا، آپ لوگوں نے مجھ سے پھر مجھے بتایا کیوں نہیں. لیکن پھر یہی چیز سامنے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ ان کو ان کی اوریجنل کنڈیشن نہ پتہ چل جائے، یعنی وہ سائیکلوجیکلی پہلے سے ہی نہ ڈیتھ ان کی ہو جائے. سائیکلوجیکل ڈیتھ جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو اس کے اوپر مختلف ریسرچز بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی شخص کو اس حوالے سے، اس کو سمجھ لیجیے سپورٹ کرنے کے حوالے سے، جو بھی ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہو یا بیماری کے اوپر ہو. اور بینگ اے مسلمان، اگر کوئی اسلام پہ ہے، مسلمان پہ ہے،
وہ تو رات کو سوتے ہوئے بھی یہ چیز سوچ کے سوئے گا کہ میں جتنا مرضی فٹ ہوں، جتنا مرضی بیمار ہوں، یا جیسی بھی کنڈیشن ہے میری، تو مجھے اگلے لمحے کا ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ جی میں بیمار ہوں گا، میری رپورٹیں خراب ہوں گی، میں پھر مروں گا، تو آپ دنیا کے اندر جائیں، ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں ایسی ڈیتھ باڈیز سے یا ایسے ڈیتھ کیسز سے، آپ ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں اور وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا. کل میرے ساتھ کھیل رہا تھا، میرے ساتھ ہنس رہا تھا، کل بالکل فٹ تھا، ٹھیک ہے. کوئی 10 سال کا بچہ، کوئی 20 سال کا بچہ، کوئی 40 سال کا جوان، مطلب بڑی جوانی سے اوپر جانے والا، یا 50 سال کا یا 30 سال کا، یعنی کسی عمر کی کوئی لحاظ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ آنے کا وقت ہے، جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آپ کا. تو اس لیے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر وقت کو، اگلے وقت کو آخری وقت سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ معاملات اس طرح سے ہیں. بلکہ جس وقت وراثت کے قوانین نہیں ابھی تک قرآن پاک میں نازل ہوئے تھے، تو اس وقت تو اتنا سخت حکم تھا کہ کسی کے پاس کچھ بھی تھوڑا سا بھی مال ہے تو اس کے اوپر فرض تھا کہ وہ اپنے مال کے اوپر کچھ دن بھی نہ گزرنے دے، اور وہ ان کی وصیت باقاعدہ لکھے کہ اس مال کا میرے کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہاں تک امپورٹنس تھی موت کے حوالے سے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف سپورٹ کے اندر اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے یا پھر حقائق کو چھپا دیتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے یا وہ گناہ گار ہوگا. نہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے کیسز آپ کو میڈیکل ہسٹری میں نظر آئیں گے جس کے اندر لوگ ڈیتھ بیڈ سے واپس ہوئے صرف اسی سپورٹ، اور اللہ تعالیٰ کی اصل میں تو فضل و کرم سے، یا اس کی موت کا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے سائیکولوجیکلی کسی کو بھی سپورٹ کرنے کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کا جھوٹ بولنا پڑے تو اس کی آپ کو اجازت بھی ہے. اس حوالے سے بھی ایون دو میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی شریعت نے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو اس لیے اگر کسی کو تندرست و توانا کرنے کے لیے، اس کا صحت سے رشتہ بنانے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے بھی اگر اس کے اوپر کوئی اجتہاد کر کے کچھ اس حوالے سے جھوٹ بول لیتا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیماروں کی خیال اور ان کی تیمارداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.